اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 ہو چکی تھی 232۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دے چکو النساء عورتوں کو فبلغنا پس وہ پہنچ چکی ہوں اجلہن اپنی مطلب وقت مقرر تک، یعنی اپنی عدت تک، جو بھی وقت مقرر ہے وہاں تک پہنچ چکی ہوں، فلا پس نہ تعذلوہن، عزل کہتے ہیں رکاوٹ بننا کسی راستے میں، فلا تعذلوہن تو رکاوٹ نہ بنو اس راستے میں، ینکحنا کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، یعنی جن سے وہ نکاح کی خواہش رکھتے ہیں ان سے وہ نکاح کریں، اس چیز کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ زوج کا لفظ نا عربی میں میاں اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی میاں کے لیے زوج اگر ہم کہیں گے تو وہ اس کی بیوی ہوگی، اور بیوی کے لیے زوج کہیں گے تو اس کا مطلب اس کا شوہر۔ فلا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن، تو اس راستے میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، اذا جب تراضوا جب وہ راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف عرف کے مطابق۔ عرف کا لفظ بار بار آ رہا ہے، عرف کا مطلب ہے جو اسلامی قوانین کے مطابق ہو، جو اللہ نے بار بار بیان کر دی ہیں، اور جو اس مطلب معاشرے کا ایک جو نظام ہے، جو ایک عدالت، جو اسلامی عدالت ہے، وہ جو ایک نظام قائم کر رہی ہو نا، اس نظام کے مطابق جو بھی ہے وہ عرف کہا جاتا ہے، تو عرف کے مطابق۔ اچھا، یہ اب حکم بیان ہو رہا ہے کہ یعنی جب طلاق یافتہ ایک عورت ہے، اس میں دو صورتحال ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے، اب ایک طلاق دینے کے بعد وہ رجوع کا حق حاصل رکھتا ہے، لیکن جب وہ عدت گزر جائے اور وہ رجوع نہ کرے تو اب یہ طلاق بائن ہو چکی ہے، اب اس میں نا رجوع کا حق نہیں رہتا، اب مطلب نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کے بعد شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اس میں شرعی حلالہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ مطلب طلاق بائن ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ اگر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، یہ پہلی صورتحال یہ ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ جب تم اسے طلاق دے چکے ہو تو وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے راستے میں، یعنی اس دونوں میں سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی عورت اپنے ساتھ مطلب وہ ظاہر ہے اپنی زندگی کی خود مالک ہے، اب وہ چاہے اپنے پہلے شوہر سے یا کسی بھی بندے سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے کہ بھی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اب وہ جس سے بھی نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کے راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے کہ میں نے تو اسے نکاح توڑوا دی ہے، طلاق دے دی ہے، اب یہ کسی اور سے نکاح نہ کرنے پائے، پتہ نہیں وہ اپنے یہ مطلب فضول سی غیرت تصور کرتا ہے اسے یا کیا، لیکن بہرحال یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے، یہ جو مطلب دو نمبر غیرت۔ اور دوسرا تصور یہ ہے کہ خاندان بھی اس راہ میں رکاوٹ پیش کرتا ہے کہ طلاق ہوئی اور اب دوسری شادی کے پیچھے پڑ گئی ہے، دوسری شادی رچانی ہے اس نے، یعنی اس طرح مطلب ایک ہوتی ہے اسلامی غیرت ہونا کہ جب بھی آپ اسلام کے نام پہ اسلام کا حکم پورا نہ ہو اور آپ کو غیرت آئے، اور ایک یہ کہ اسلام نے حکم دیا کرنے کا، اس کے باوجود آپ نہ کر رہے ہو، اپنی ایک ذاتی جو مطلب معاشرتی رسم و رواج ہے اس کے مطابق آپ کو غیرت آئے، حالانکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو غیرت صرف اور صرف اسلامی ہونی چاہیے، غیرت و حمیت، یہ اپنی جو رنگ و نسل کی بنیاد پہ، اپنی قومیت کی بنیاد پہ جو غیرت ہے وہ غیرت بالکل نہیں ہونی چاہیے، اسلام کی بنیاد پہ جو غیرت ہے وہ مسلمان کو کھانی چاہیے بس۔ تو یہ جو ہے نا کہ بھی اس کو نکاح سے مطلب روکنے کی کوشش کرنا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ذالک آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ذالک یوعظ ایسے نصیحت کرتا ہے بھی وہ، من کانا تم میں سے جو ہے، منکم تم میں سے، یؤمن باللہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت پہ، یہ نصیحت کرتا ہے اس کے لیے نصیحت کرتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اس سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو مومن ہوگا، اور اگر اسے کوئی نصیحت حاصل نہیں کر رہا اور وہ اس کے باوجود اپنی غیرت و حمیت کی بیس پہ مطلب کوئی اسلام کے خلاف چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ذالکم یہ جو ہے تمہارے لیے، ازکا لکم تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، واطہر اور اطہر کا مطلب یہ ہوتا ہے پاک صاف ستھرا، تو یہ تمہارے لیے زیادہ پاک صاف ستھرا ہے، یعنی کیا مطلب کہ جب تم ایک عورت کو نکاح کرنے سے روک رہے ہو، چاہے وہ جس سے بھی نکاح کرنا چاہ رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر نکاح جب میں رکاوٹ پیدا ہوگی، پھر یہ خفیہ روابط اور یہ بھاگنا گھروں سے، اور اسی طرح زنا، اس طرح کے سارے گناہ پروان چڑھیں گے جو کہ معاشرتی بے روی کا تو باعث بنتی ہے۔
تو یہ جو تم نکاح کو رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ دوسرے گناہوں کی جڑ بن رہی ہے، تو یہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ صاف ستھرا ہے کہ تم انہیں نکاح کرنے دو۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم، اور تم لوگ لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ بہت بڑا اہم مطلب مسئلے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اکثر یہ اندرون سندھ یا گاؤں کے اس طرح کے جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، وہ مطلب اپنی غیرت و اہمیت کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو غیرت کا مسئلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اصل میں غیرت ہوتی نہیں ہے۔ تو اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کر دوں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ وقت مقرر یا وہ عدت پوری کر چکے ہیں، تو انہیں اس چیز سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہر سے نکاح کریں جب وہ دونوں آپس میں راضی ہوں عرف کے مطابق۔ یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اسے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، اور یہ زیادہ پاکی اور صاف ستھری کی بات ہے تمہارے لیے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ 232 آیت نمبر کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔